اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. یہ سورہ طه کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے، طه ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس کی جو پہلی آیت ہے طه، اس کے بارے میں مفسرین کے 9 اقوال ہیں، بلکہ بعض میں اس سے بھی زیادہ ہیں. بعضوں نے طه کو اللہ کا نام بتایا ہے، اور کچھ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا ہے کہ طه کے معنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور کچھ نے اس کو یہ بتایا ہے کہ یہ بعض عرب کے قبیلے کی لغت ہے، جس میں طه کے معنی یا رجل کے ہوتے ہیں، یعنی اے شخص. اور جب وہ کسی محبوب کو پکارتے ہیں یا حبیبی اے میرے محبوب، تو ایسے موقع پر وہ طه کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بعض لوگوں نے انہیں حروف مقطعات میں شمار کیا ہے. ہمارے نزدیک یہ حروف مقطعات ہی میں شمار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی بعض صورتوں میں جو آغاز ہوتا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم، یاسین، طه. تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے اندر ان سے آغاز ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی منقول نہیں ہے. اب باقی ان کے بارے میں جو بھی گفتگو کی گئی ہیں وہ لوگوں کی رائے ہیں، لوگوں کے اقوال ہیں. اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ صحابہ کرام نے بھی ان حروف مقطعات کے بارے میں اللہ کے رسول سے کوئی سوال نہیں کیا. اور کفار مکہ، مشرکین مکہ، جو قرآن پاک پر اعتراضات ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی کمی مل جائے اور جلدی سے اس کو بیان کریں اور لوگوں میں پھیلائیں، انہوں نے بھی حروف مقطعات پر کوئی سوال، کوئی اشکال کبھی نہیں قائم کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال اہل عرب کے اندر رائج تھا اور ان کی زبان میں یہ شامل تھا، یعنی یہ ایک اسلوب بیان تھا. ہمیں مفسرین کی اس رائے سے اتفاق ہے، جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی، کوئی نمایاں بات، کوئی اہم بات، تو وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے تاکہ انسان کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جائے. عام طور سے قرآن پاک میں جہاں پر یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اس کے بعد قرآن کا، کتاب الہی کا یا وحی کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف کھینچنا مقصود ہے کہ تم لوگ سنو، اس لیے کہ یہ آسمان سے کتاب نازل کی جا رہی ہے، اللہ کا حکم ہے جو آسمان سے تمہارے اوپر نازل کیا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، تو تمہارے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو طه، یا اسی طریقے سے الف لام میم، جب یہ الفاظ کہے گئے تو انسان کا ذہن متوجہ ہو گیا کہ اب کوئی اہم بات کہی جا رہی ہے. بعض لوگوں نے، قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ایک راز ہے، مگر قرطبی نے اس بات کی کوئی سند نہیں بیان کی ہے، تو یہ قول زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ اور رسول کے بیچ میں راز ہونا یہ قرآن پاک کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے اور نبی کا فریضہ یہ بیان کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ اس کی وضاحت کریں جو آپ کے اوپر اتارا جا رہا ہے، آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے. اور ہم یہ قطعاً یقین نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھپا لیا ہے اللہ کی وحی میں سے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک ایک بات جو بھی آپ پر نازل ہوئی، وہ ایک ایک بات آپ نے بندوں تک پہنچا دی ہے، اور صحابہ کرام نے اس کی گواہی دی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہاں بالکل آپ نے پہنچا دیا، اور بلکہ آپ نے تو رسالت کا حق بھی ادا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے. البتہ ان حروف مقطعات کے سٹیک معنی اور حقیقی معنی یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ اس کے سلسلے میں جو بھی باتیں ہیں وہ لوگوں کے رائے ہیں، لوگوں کے اقوال ہیں، اور لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری توجیحات کرنے کی کوشش کی ہیں، بلکہ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ریاضی کے لحاظ سے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، بعض لوگوں نے اور بھی طرح سے اس میں کے اندر نقطے نکالے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا حقیقی علم جب تک اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں نہ ملے، یعنی کوئی واضح حدیث موجود نہ ہو، تب تک ہم ان باتوں پر پختہ یقین نہیں کر سکتے، ایک رائے کی حیثیت سے اس کو قبول کر سکتے ہیں.
اور حدیث میں اس سلسلے میں کوئی بات ہمیں حروف مقطعات کی نہیں ملتی ہے. لہذا طٰہٰ کے بارے میں ہم یہی مانتے ہیں کہ پھر یہ حروف مقطعات میں ہے، اور اہل عرب کا ایک اسلوب بیان ہے، بات کرنے کا ڈھنگ ہے کہ وہ اس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور اسی لیے قرآن پاک چونکہ اہل عرب کے اسلوب میں نازل ہوا ہے، قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے، اس لیے ان کے اندر حروف مقطعات پائے جاتے ہیں. تو اس آیت کے اندر طٰہٰ کا ہم ترجمہ طٰہٰ ہی کریں گے. حروف مقطعات کا ترجمہ انہی الفاظ کے ساتھ میں کیا جاتا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن پاک آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ مصیبت میں اور مشقت میں پڑ جائیں. ہوا تھا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ پر وحی نازل کی گئی، تو آپ کے سینے میں ایک درد تھا کہ یہ پوری قوم، سارے کے سارے لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، اس سچی بات کو مان لیں، اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں، اللہ کے غضب کے مستحق نہ بنیں. لہذا آپ چاہتے تھے کہ ایک ایک شخص کو جنت کے اندر داخل کرنے والا بنا دیں اور وہ دین قبول کر لے، ایمان لے آئے. یہ آپ کی بڑی خواہش تھی، اور یہ چیز آپ کے سر پر ہر وقت سوار رہتی تھی. یہی فکر تھی جو آپ کے سر کے اوپر سوار رہتی تھی، اور آپ اسی غم میں گھلے جا رہے تھے کہ لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، لوگ دین کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں. لہٰذا آپ ان لوگوں کے پاس بھی جاتے تھے جو آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کو دھکے دیتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن آپ بار بار انتہائی اخلاص کے ساتھ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے، اس امید میں کہ شاید یہ ایمان لے آئے اور جہنم سے بچ جائے. یہ جو صورتحال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر حرص، آپ کی اس قدر شدید خواہش کہ آپ بالکل آپ کے ذہن پر سوار ہے اور آپ بے چین ہیں، آپ کو قرار نہیں آ رہا ہے کہ جب تک لوگ ایمان نہ لے آئیں، اور ہر وقت اسی غم میں آپ گھلے جا رہے ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، کیا آپ اپنا گلا گھونٹ دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو؟ اے نبی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، اور ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، بلکہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. اور اسی طریقے سے ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ، آپ کو ان پر داروغہ، نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کریں. اور قرآن پاک میں اللہ نے بیان بھی فرمایا حریص علیکم، یہ نبی تمہارے اوپر بہت حریص ہیں، بہت چاہتے ہیں کہ سب ایمان میں داخل ہو جائیں، سب جنت میں جانے والے بن جائیں، کوئی اللہ کے غضب کا مستحق نہ بنے، کوئی اللہ کی جہنم میں جانے والا نہ بنے. یہ نبی کی شدید خواہش ہے. ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس طرح سے ہے جیسے کسی شخص نے شمع روشن کی، موم بتی شمع روشن کی، اور پتنگے دور دور سے آ کر اس پر گرنے لگے، اس پر نثار ہونے لگے، اپنی جان دینے لگے، اس آگ میں اپنے آپ کو جلانے لگے. تو میری مثال اس طرح سے ہے کہ تم سب کے سب لوگ جہنم میں گرنے کی سوچ رہے ہو، گرتے اسی طرف بڑھتے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے دور کر رہا ہوں. بلا شبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس قدر محبت ہے اپنے امتیوں سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک ایمان میں داخل ہو جائے، کوئی جہنم میں جانے والا نہ بنے. لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم پریشانی میں پڑ جاؤ، تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں نازل کیا ہے. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. یہ قرآن پاک اس لیے ہے کہ اس سے لوگ ہدایت پائیں، اپنی زندگی کی صحیح تصویر دیکھیں اور آنے والی زندگی کی تیاری کریں، اپنی زندگی کے بارے میں جانیں کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ان کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور ان کو کیا حساب کتاب دینا ہے. ہم نے کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے. ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ملتی ہے کہ نضر ابن حارث نام کا ایک شخص تھا. اس نے جب دیکھا کہ مسلمان جب ایمان لے آتے ہیں تو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، پھر وہ روزے بھی رکھتے ہیں، نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگا کہ ارے تو انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیا ہے. اس کے اوپر یہ بات نازل ہوئی کہ نہیں، یہ مصیبت میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہدایت کی چیز ہے.
قرآن پاک کو پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں، زندگی کا صحیح مقصد ان کو معلوم ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن پاک کو آپ پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، پریشانی میں پڑ جائیں۔ تو قرآن پاک کے سلسلے میں قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں اور اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی دن کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیں، 24 گھنٹے کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیں، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے کم میں اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو پھر اس نے قرآن پاک کو نہ سمجھا، اس نے اس کا حق نہ ادا کیا، اس نے اس کو سمجھا نہیں۔ تو صرف بس ایک تیزی سے پڑھتے چلے جانا، اپنے مصیبت میں ڈال لینا، یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس کی آیتوں پر، اس کے معانی پر غور کرو۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ زندگی کا سر ورق ہے، یہ تمہارے سامنے زندگی کی گائیڈ بک ہے، یہ تمہارے لیے نجات کی کتاب ہے۔ اس کو تم پڑھو اور تم اللہ کے رضا حاصل کرو، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم پریشانی اور مصیبت میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔